السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جو الفاظ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں سے کچھ کا تعلق بولنے سے ہے اور کچھ کا تعلق لکھنے سے ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اصول۔ اگر آپ اس کو الف کے اوپر پیش لگائیں گے اور صاد کے اوپر بھی پیش لگائیں گے تو یہ اصول ہوگا، جو کہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو الف کے اوپر زبر لگا کر بولتے ہیں، یعنی اصول کہتے ہیں، تو اصول بالکل غلط ہے، درست لفظ ہے اصول۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، لکھنے سے اس کا زیادہ تعلق ہے کیونکہ بولنے میں کم و بیش یہ ایک ہی جیسا ہے۔ لفظ ہے تنازع۔ اس کو لوگ ہے کے ساتھ لکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تنازع آپ جب بھی لکھیں اس کو عین کے ساتھ لکھیں، یہ بالکل درست ہوگا۔ تنازع کا مطلب ہوتا ہے کوئی جھگڑا وغیرہ، تو تنازع کو عین کے ساتھ لکھنا یعنی عین اس کے آخر میں لگانا یہ درست ہے، اور اس کے عین کے بعد ہے لگا لینا یہ غلط ہے۔ اس طرح یہ تنازع بن جاتا ہے، جبکہ لفظ ہے تنازع۔ تو تنازع کو ہمیشہ آخر میں عین لگائیے اور ہے کو بھول جائیے تو یہ درست ہوگا۔ ایک اور لفظ جس کا تعلق لکھنے سے ہی ہے وہ لفظ ہے گزشتہ۔ اس کو اگر آپ لکھیں گے گاف زے شین تے ہے، ظاہر ہے گاف کے اوپر آپ پیش بھی ڈالیں گے گزشتہ تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کو لوگ لکھتے ہیں جب کبھی تو زال کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اس کو گزشتہ، جو کہ غلط ہے۔ اس کو زے کے ساتھ لکھنا چاہیے تو یہ درست مانا جائے گا، یعنی گزشتہ کو آپ زال کے ساتھ نہیں بلکہ زے کے ساتھ لکھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے، اگلا لفظ ہے دھماکہ۔ بولنے میں تو ایک جیسے ہی ہے، اگر آپ اس کو لکھیں گے اور اس طرح لکھیں گے کہ کاف کے بعد ہے لگا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ دھماکہ آپ جب بھی لکھیے کاف کے بعد الف لگا کر اس کو لکھیے۔ حالانکہ یہ بات بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن درست یہی ہے کہ اس کو الف کاف اور الف کے ساتھ لکھا جائے، کاف اور ہے کے ساتھ نہ لکھا جائے، یعنی دھماکہ۔ اگر آپ دھماکے لکھ رہے ہیں تب تو آپ کاف اور یہ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو واحد لکھ رہے ہیں یعنی اکیلا آپ اس کو لکھ رہے ہیں دھماکہ، تو آپ اس کو الف کے ساتھ لکھیں گے۔ جیسے لفظ ہوتا ہے جھماکہ، تو جھماکہ بھی آپ الف کے ساتھ لکھیں گے۔ اگلا لفظ ہے ڈرامہ۔ اس کا بھی لکھنے سے ہی تعلق ہے، بولنے میں یہ ایک ہی طرح سے بولا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ہے کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی جب وہ ڈرامہ لکھتے ہیں تو میم کے بعد ہے لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ڈرامہ لکھنے کے لیے میم کے بعد ہمیشہ الف لگانا چاہیے، ڈرامہ جب بہتر لگتا ہے، کیونکہ ڈرامہ لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم خود لکھتے ہیں اس لیے ہمیں احساس ہے، تو اس کے جو ہجے ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے۔ تو آپ جب بھی کبھی ڈرامہ لکھیں اس کو ہے کے ساتھ نہ لکھیں بلکہ اس کو الف کے ساتھ لکھیں۔ ایک اور لفظ ڈھانچہ، یہ بھی بولنے میں ایک ہی طرح کا ہے، آپ چاہے اس کو ہے کے ساتھ لکھ لیجئے یا الف کے ساتھ لکھ لیجئے، رہے گا یہ ڈھانچہ ہی۔ تو اس کو بھی ہے کے ساتھ نہ لکھیے بلکہ جب آپ اس کو لکھیں تو چے کے بعد الف لگائیں، یعنی آپ چے کے بعد ہے لگا کر اس کو لکھیں گے ڈرامہ کی طرح تو یہ غلط ہوگا۔ آپ چے کے بعد الف لگا کر اس کو لکھیں تو یہ بالکل درست مانا جائے گا۔ اب جو لفظ ہے وہ لکھنے میں بھی آتا ہے اور بولنے میں بھی اس میں فرق پڑتا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے یا ہم کسی سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا سلوک کرے یا کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہتے ہیں برائے کرم آپ میرا یہ کام کر لیجئے۔ اگر دیکھا جائے تو برائے کا مطلب ہوتا ہے لیے، برائے کرم، کرم کے لیے، ایک طرح سے درست محسوس ہوتا ہے، اسی لوگ اس میں یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ درست لفظ ہے براہ کرم، یعنی آپ براہ لکھیں گے اور ہے کے نیچے آپ زیر ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا براہ کرم۔
تو برائے کرم غلط ہے، براہ کرم درست ہے. تو آئندہ آپ اس کو جب لکھیں اور بولیں تو اسی طرح بولیں، برائے کرم نہیں بلکہ براہ کرم. اور اب ایک اور بہت ہی اہم لفظ ہے جو دن رات استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ ہے لیے. لیے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہم آپ کو کیا بتائیں. اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں لام، حمزہ اور یہ، تو یہ لے بن جاتا ہے. عموماً اسی طرح لکھا جاتا ہے، بے شمار لوگ آج بھی اس کو اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. لیے لکھنے کے لیے ہمیشہ آپ یہ کے نیچے 2 نقطے ڈالیں گے، یعنی یہ کو مزید یہ بنا دیں گے. تو جب بھی آپ اس لفظ کو لکھیں، بولنے میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہی آتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اگر آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں تو یہ بولنے میں لے آنا چاہیے، لیکن لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کے لیے. تو آپ اس کو ہمیشہ یہ کے ساتھ لکھیں گے اور یہ کے نیچے 2 نقطے ڈالیں گے. لے ہو جاتا ہے اگر آپ ویسے لکھتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ لکھا جاتا ہے. تو لیے لکھنے کے لیے آپ ہمیشہ یہ کے نیچے 2 نقطے ڈال کر اس کو لکھیں گے، یہ لیے بن جائے گا. اسی طرح لفظ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیے. کیے کو بھی اسی طرح لوگ لکھتے ہیں کہ کاف، حمزہ اور یہ، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو کیے لکھتے وقت بھی آپ یہی اصول مد نظر رکھیں کہ کاف لکھیے، اس کے نیچے اس کے ساتھ یہ لکھیے اور یہ کے نیچے 2 نقطے ڈال دیجئے تو وہ کیے ہو جائے گا. بہرحال اس وقت ہم لیے پر بات کر رہے ہیں، تو لیے کا لکھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.